روزے داروں قیامت کے دن ہیں، روزے داروں قیامت کے دن ہیں۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں۔ خاک بے وارسی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر، خاک بے وارسی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر۔ ارے ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں۔ شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، رو رہا ہے سحر کا ستارہ، روزے داروں قیامت کے دن ہیں۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں۔ ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا، ارے قبر میں سیدہ کو رلایا، ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا، قبر میں سیدہ کو رلایا، کیسے بچوں کا ہوگا گزارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں۔ تیغ سر پہ علی کے لگی ہے، آج شم میں امامت بجھی ہے، تیغ
سر پالی کے لگی ہے، آج شمع امامت بجھی ہے، دل یتیموں کا ہے پارا پارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ اور ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا، ایک کوہ علم اور ٹوٹا، ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا، ایک کوہ علم اور ٹوٹا، سوگ میں گھر ہے زہرا کا سارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ گھر میں حیدر کے آہو فغاں ہے، عید نزدیک غم کا سما ہے، گھر میں حیدر کے آہو فغاں ہے، عید نزدیک غم کا سما ہے، ایسا رمضان نہ آئے دوبارہ، روزے داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ ام کلثوم زینب سے بولی، آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی، میں نے شانہ ہلا کر پکارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ درود پڑھی محمد و آل محمد۔ پھر بھی بار دیگر صلوات۔ اب تو زینب کلام کر مجھ سے، آج بابا نے لوٹ
جانا ہے اب تو زینب کلام کر مجھ سے آج بابا نے لوٹ جانا ہے حشر تک اب تیری ضمانت میں میرا مقصد میرا گھرانہ ہے اب تو زینب کلام کر مجھ سے مجھ کو بیٹا معاف کر دینا تیرے زخموں کا ایک سبب میں ہوں تیرے زخموں کا ایک سبب میں ہوں میری ہر ضرب ضرب کے بدلے شامیوں نے تجھے رلانا ہے اب تو زینب کلام کر مجھ سے سب کے اشکوں کو پوچھنے والی تیرے آنسو کوئی نہ پہنچے گا تیرے آنسو کوئی نہ پہنچے گا میرے بیٹے تو دین بچائیں گے تو نے زینب انہیں بچانا ہے اب تو زینب کلام کر مجھ سے آج بابا نے لوٹ جانا ہے اب تو زینب کلام کر مجھ سے میرے بیٹے جہاں ٹھہر جائیں اس سے آگے بھی ہے سفر تیرا اس سے آگے بھی ہے سفر تیرا منتظر ان کی نوک نیزہ ہے منتظر تیرا قید خانہ ہے اب تو زینب کلام کر مجھ سے آج بابا نے لوٹ جانا ہے اب تو زینب کلام
کر مجھ سے، تیری جانب جو ہاتھ بڑھتے ہیں، دیکھتا ہوں کہ ان میں پتھر ہیں، دیکھتا ہوں کہ ان میں پتھر ہیں، جن میں پتھر نظر نہیں آئے، ان میں شعلے ہیں تازیانہ ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، آج بابا نے لوٹ جانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، میں ہوں مہمان چند لمحوں کا، اب یتیمی ہے ہم سفر زینب، اب یتیمی ہے ہم سفر زینب، فاطمہ بن کے ہر قدم تو نے بار توحید کا اٹھانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، درود پڑھی محمد والے جو افراد باہر تشریف فرما ہیں ان سے التماس کروں گا کہ مجلس کا باقاعدہ آغاز ہوا جاتا ہے، آپ فرش عزا پر تشریف لے آئیں تاکہ امیر المؤمنین کا پرسہ زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کر سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم، وحبل الله المتين وإمام المسلمين، ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأوتين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند۔ اللهم صل على سامعین محترم، ابتدا ہی میں آپ تمام عاشقان امیر المؤمنین کی خدمت میں
امیر کائنات کی شب شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اس غم کی تعزیت چہردہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اور خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مل کر 5 دفعہ امیر کائنات کے قاتل پر لعنت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین، 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 اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم محمد۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا آپ لوگ تھوڑا سا آگے تشریف لیں اور فاصلوں کو ختم کریں۔ ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں۔ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، توجہ میری جانب رہے۔ ان مجالس امیر کائنات میں یہ کوشش کی گئی کہ آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کی ابتدائی جنگوں کے احوال بیان کیے جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ امیر کائنات کی زندگی کی تمام جنگیں آپ کی خدمت میں بیان نہیں ہو سکتی، کیونکہ امیر المؤمنین نے اپنی زندگی میں کل 84 جنگوں کا سامنا کیا، 84۔ لہٰذا ان تمام جنگوں کے احوال بیان کرنا یہ طاقت سے باہر ہے، اور بہرحال وقت بھی محدود ہے۔ اتنے محدود وقت میں اتنی ساری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی، لہٰذا یہ کوشش کی گئی کہ آپ کی خدمت میں کم از کم ابتدائے اسلام کی جنگوں کو بیان کیا جائے، جس میں امیر کائنات کا اہم کردار رہا۔ پہلی مجلس میں آپ کے سامنے جنگ بدر کے مختصر حالات بیان کیے اور جنگ احد کی مکمل تاریخ کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسری مجلس عزا میں یعنی کل کی مجلس میں آپ کے سامنے جنگ خندق کا پس منظر اور جنگ خندق کیوں وجود میں آئی اور جنگ خندق کے احوال کیا تھے، یہ تمام تر باتیں کل آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اور آج یہ سلسلے کی آخری گفتگو ہے۔ ویسے پہلے کل دوپہر میں مجلس ہونا تھی، لیکن چونکہ قبرستان میں ایک مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے، لہٰذا آج آپ کی خدمت میں 2 موضوعات مجھے بیان کرنے ہیں۔ ایک جنگ خیبر کو بھی بیان کرنا ہے، اور دوسرا امیر کائنات کی وصیتوں کو بھی بیان فرمانا ہے۔ لہٰذا ابتدا ہی میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں کہ آج کی مجلس ہو سکتا ہے طولانی ہو جائے، لہٰذا بیدار رہیے گا اور توجہ میری جانب رکھیے گا، تو ہی آپ سمجھ پائیں گے، کیونکہ میرا ہر ایک نقطہ دوسرے نقطے سے مربوط ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا سامعین محترم، آپ کی خدمت میں یہ بیان فرمایا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کافروں کی تعداد 1000۔ جزاکم اللہ۔ جنگ احد میں یہ کافر 3 گنا ہو کر آ گئے، یعنی کافروں کی تعداد 3000 اور مسلمانوں کی تعداد 700۔ اور پھر جنگ خندق میں یہ کافر دگنے چگنے نہیں بلکہ بہت زیادہ ہو کر آئے، کتنے؟ 24000۔ یہودیوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3000۔ ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیے، تعداد سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہر جنگ کے ابتدا میں نتیجہ یہی نکلا کہ جب 1000 آئے تو بھی علی نے کاٹ کر پھینکا، جب 3000 آئے تو بھی علی نے مار کر بھگایا، جب خندق میں 24000 ہو کر آئے تو بھی علی نے ہی دھول چٹائی تھی۔ لہٰذا تمام تر جنگوں کا صحرا علی ابن ابی طالب کے سر پر سجا، اور یہ 5 ہجری میں جنگیں ختم ہوئی۔ 2 ہجری میں جنگ بدر،
3 ہجری میں جنگ احد اور 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی، اور پھر آگے 7 ہجری میں ہوئی جنگ خیبر۔ اچھا دیکھیے، جب 5 ہجری میں مسلمانوں نے کافروں کو ہرایا اور انہیں مایوس کر دیا، مکمل تاریخ توجہ میری جانب رہے، جب ہرایا انہیں تو ابو سفیان یہ بدبخت چین سے نہیں بیٹھا، اس نے کہا کہ مجھے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ ابو سفیان 7 ہجری میں بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ بدبخت مسلمان ہوا ہے 8 ہجری میں، صحیح ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر اس نے اسلام کو قبول کیا اور رسول اللہ کے ہاتھوں پر آ کر اس نے بیعت کی، لیکن اس سے پہلے یہ رسول اللہ کے خلاف سازشیں کرتا تھا، رسول اللہ پر حملے کرنے کی پلاننگ کیا کرتا تھا۔ لہذا 5 ہجری تک اس نے 24,000 تک کا لشکر جمع کیا اور جنگ خندق میں حملہ آور ہوا، لیکن امیر المومنین کے تلوار کے صدقے میں یہ جنگ بھی مسلمان جیت گئے۔ اب آئی جنگ خیبر کی باری۔ ابو سفیان نے یہ بیٹھ کر طے کیا کہ اب کیا کیا جائے، 24,000 سے بھی ہمارا کام تو بنا نہیں، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، ہم نے پچھلی جنگ میں یعنی جنگ خندق میں تھوڑے سے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا، کیوں نہ یہودیوں کا پورا علاقہ اپنے ساتھ شامل کر لیں اور یہودیوں کی پوری بستی اپنے قبضے میں آ جائے تو مسلمانوں کو ہم دھول چٹا دیں گے، یہ اس کا ماننا تھا۔ تو اب یہ بیچارے مشرکین سارے کے سارے پہنچے خیبر کے علاقے میں، صحیح ہے؟ خیبر وہ علاقہ جہاں پر سارے کے سارے یہودی آباد تھے۔ کون آباد تھے؟ یہودی آباد تھے۔ اور اس خیبر نامی علاقے میں بعض تاریخوں کے مطابق 7 قلعے تھے، بعض تاریخوں کے مطابق 10 قلعے تھے، الگ الگ قلعے جو ہے وہ بنے ہوئے تھے، اونچے اونچے قلعے، گویا ان کی عمارتیں آسمان کو چھوا کرتی تھی، اور بڑے بڑے دروازے، اتنے بڑے بڑے قلعے یہودیوں نے بنائے تھے۔ ہر قلعے میں دولت بھری ہوئی، سونا بھرا ہوا، ہیرے بھرے ہوئے، جواہرات بھرے ہوئے، اور ہر قلعے کے اندر بہادر اور جنگجو سپاہی موجود ہیں۔ یہ ابو سفیان اپنے مشرکین کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ پہنچ گیا خیبر کے علاقے میں اور یہودیوں کے سرداروں سے جا کر بات کی۔ اب اس وقت دیکھیے، یہودیوں کے 5 سردار تھے جو خیبر میں تھے، اور وہ 5 بھائی تھے، ربی، یاسر، انتر، حارث، مرحب، صحیح ہے؟ یہ 5 سردار تھے جو 5 کے 5 بھائی تھے، ربی، یاسر، انتر، حارث اور مرحب، یہ 5 سردار تھے۔ ابو سفیان پہنچا، ابو سفیان نے کہا حضور، ہم مسلسل جنگ ہار رہے ہیں، تو آپ کی ہمیں نصرت چاہیے، کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم پوری بستی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ مل کر حملہ کریں گے اور مل کر مدینہ فتح کریں گے، لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اگر محمد کو اور مسلمانوں کو ہم نے مار دیا تو مدینہ خالی ہو جائے گا، تو جتنی مدینے کی جو وسعت ہے، جتنا مدینے کا علاقہ ہے، آدھا تم رکھ لینا، آدھا ہم رکھ لیں گے، جتنی کھیتی باڑی ہوگی آدھا آدھا منافع دونوں تقسیم کر لیں گے۔ اس ڈیل پر یہودیوں نے ایگری کر لیا اور کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب یہودیوں نے تیاری کرنا شروع کی کہ کسی طریقے سے مدینے پر جا کر حملہ کر دے، توجہ ہے آپ کی، کسی طرح مدینے پر جا کر حملہ کر دے۔ وہاں جبرائیل رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے یہودیوں نے منصوبے بنانا شروع کر دیے، کسی وقت بھی مدینہ پہنچ جائیں گے، لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ مدینہ پہنچے آپ خیبر پہنچ جائیں اور آپ جا کر جنگ کا ماحول بنائیں اور آپ جا کر جنگ کریں، صحیح ہے؟ اس وقت تک پہل نہیں کرنا جب تک وہ پہل نہ کرے، لیکن آپ خیبر میں پہنچ جائیں تاکہ مدینے کو کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن اے محمد، اس بار عجیب بات یہ ہے کہ علی کی تو آنکھوں میں آشوب چشم ہے، علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، درد ہے، لہذا علی کو چھوڑ کر جانا۔ اب جب رسول اللہ نے سنا تو رسول اللہ نے جبرائیل کو دیکھ کر کہا، کیا کہا؟ علی کو چھوڑ کر جانا ہے؟ کہاں چھوڑ کر جانا ہے؟ رسول اللہ نے میٹنگ کال کی، کون کون ہے جو ساتھ چلے گا؟ اب جب یہ سننے میں آیا علی ہی نہیں چل رہے، علی کی تلوار کے صدقے میں بچ جاتے تھے، وہ جاتا تھا تو بیچ میں بلا نہیں آتی تھی کیونکہ وہ بیچ میں ہوتا تھا، اب علی ہے نہیں تو یہ سارا کا سارا خطرہ تو ہماری طرف ہے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہمیں فلاں کام ہے، ہمیں یہ کام ہے، ہمیں وہ کام ہے۔ پچھلی جنگ میں 3000 چلے تھے، اس جنگ میں صرف 1400 آئے، صحیح ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ چلے 1400 لوگ، 200 سواریاں، یہ نکلے مدینہ سے خیبر کی طرف۔ مدینہ اور خیبر کا فاصلہ کتنا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ 80 میل، یعنی تقریباً 150 کلومیٹر کے آس پاس یہ فاصلہ تھا مدینہ اور خیبر کا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو پہنچنے کے لیے 2 دن لگتے تھے سواریوں پر۔ اب سارے مسلمان سوار ہوئے، 200 سوار ہو گئے، باقی پیادہ، باقی پیدل چلنے لگے، پھر رستے میں سواریاں بدلتے رہے اور اس طریقے سے خیبر پہنچے۔ خیبر کو جا کر دیکھا بڑے بڑے قلعے، درمیان میں میدان میں جا کر انہوں نے اپنا خیمہ لگایا
اور وہاں پر جا کر رک گئے. اب یہودی جو کچھ کھیتی باڑی کر رہے تھے انہوں نے دیکھا مسلمان آئے, وہ دوڑتے ہوئے گئے, قلعوں میں جا کر اپنے سرداروں کو بتایا, پانچوں کو, اور پانچوں سے جا کر کہنے لگے محمد اور مسلمان آ گئے ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے تھکے ہوئے ہیں, طاقت بھی نہیں ہے, بھوک سے نڈال ہے, بہتر موقع ہے ابھی حملہ کر دیتے ہیں. مرحب نے کہا نہیں. اچھا انہوں نے ساتھ میں ایک اور بات کی, کہا اور جو ہر بار تلوار چلاتا تھا وہ بھی نہیں آیا ہے, وہ بھی نہیں آیا ہے, تو کہا بہتر موقع ہے حملہ کر دیتے ہیں. مرحب نے کہا نہیں, انہیں عبرت کا نشان بناؤں گا, محمد سے پوچھو وہ چاہتا کیا ہے, اور قلعوں کے دروازے بند کر لو. رسول اللہ سے پوچھا گیا, رسول اللہ نے کہا 40ویں دن یہ خیبر فتح کر لوں گا. انہوں نے اپنے دروازے بند کیے, دروازوں کو بند کر دیا, کہا نہ کوئی یہودی باہر جائے گا نہ کوئی باہر والا اندر آئے گا, سارے دروازے بند کر دو. صحیح ہے. اب اگلی جو بات ہے اس کو آپ لطیفہ کہیے یا کچھ بھی کہیے, کچھ بھی آپ نام دیں, وہ یہودی تو اندر چلے گئے لیکن اپنے گدھے باہر بھول گئے. صحیح ہے, وہ چھوڑ کر چلے گئے. اب جو یہاں پر بڑے بڑے مسلمان تھے انہوں نے گدھوں کو دیکھا تو دیوانے ہو گئے اور کہا یہ مال غنیمت جنگ سے پہلے ہاتھ لگ گیا. تو جا کر کچھ مسلمانوں نے گدھوں کو ذبح کر دیا اور اس کا گوشت پکنے لگا. رسول اللہ نے منع فرمایا, گدھے کا گوشت نہیں کھانا, جن برتنوں میں گوشت بنایا گیا ہے ان برتنوں کو پھوڑ دو اور وہ گوشت بھی نہیں کھایا جائے گا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں 7 ہجری تک خیبر تک کچھ گدھوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گدھا نہیں کھا سکتے, یہ بھی نہیں پتا تھا. تھوڑا سا اگر آپ بیدار ہو جائیں اور مجھے احساس دلائیں, ویسے ہی گلا نہیں ساتھ دے رہا, اگر آپ ساتھ دے دیں یار, مکمل تاریخ بیان کر رہا ہوں. اب یہ لطیفہ ہو گیا وہاں پر. اب جو ہے وہ اگلے دن رسول اللہ نے کہا کہ اب وہ تو آ نہیں رہے تو ہم جا کر للکارتے ہیں, وہ جنگ کی ابتدا کریں گے پھر ہم دفاع کریں گے. تو رسول اللہ نے پہلے دن ایک حضرت کو علم لے کر روانہ کیا, آپ جائیے. انہوں نے ساتھ میں لشکر لیا اور پہنچے. جب خیبر کے قلعے پر پہنچے, قلعہ کموس نام تھا اس کا, جب وہاں پر پہنچے اور جیسے ہی کھڑے ہوئے تو انہوں نے ابتدا میں جوش میں للکار دیا. اب مرحب کی عادت تھی, مرحب قلعے سے باہر نہیں آتا, وہ اپنا صرف سر نکال کر دکھتا تھا. اب یہ سارے دوبارہ آئے واپس. رسول اللہ نے کہا کیا ہوا اتنی دیر میں واپسی؟ تو اب لشکر کہنے لگا یا رسول اللہ سردار بھاگا, سردار کہنے لگا یا رسول اللہ لشکر بھاگا. اب یہ ڈرامے ہونے لگے اور کہا یا رسول اللہ ہم نہیں بھاگے, سردار بھاگا. سردار نے کہا یا رسول اللہ لشکر بھاگا. تو اب پتہ کیسے چلے کہ خرابی سردار میں ہے یا لشکر میں ہے؟ تو 40ویں دن دیکھ لینا, اگر نبی اللہ لشکر کو بدل دے تو خرابی لشکر میں تھی. یار تو اب 40ویں دن دیکھنا پڑے گا رسول نے لشکر بدلا یا سردار بدلا. جس کو بدلا اس کے جو ہے وہ خرابی تھی, لہذا جو ہے وہ پہلے دن تو ناکام آئے. رسول اللہ نے دوسرے دن بھی انہی حضرت کو بھیجا, آپ ہی جائیے علم لے کر, کیونکہ اگر بعد میں موقع ملتا بات کرنے کا تو کہہ دیتے ہمیں تو ایک دن بھیجا تھا اور لشکر بھاگا. تو رسول اللہ نے کہا دوسرے دن بھی آپ ہی جائیے. تو ابتدا کے 3-4 دن رسول اللہ بھیجتے رہے, لیکن وہ روزانہ حسب معمول اور مجبوری کی وجہ سے حسب عادت بھاگ کر آ جایا کرتے تھے لشکر سمیت, اور ان کی ذمہ داری گویا میدان جنگ میں گھوڑوں کو ایکسرسائز کرنے کی ذمہ داری تھی. لہذا وہ روزانہ انہیں دوڑا کر دوبارہ آ جاتے تھے ادھر. اب روزانہ یہی ہو رہا تھا. رسول اللہ نے 5ویں یا 6ٹھے دن ایک اور حضرت کو بلایا, کہا آپ آئیے, ان سے تو یہ کام نہیں بن رہا, اب آپ علم لے کر جائیں. یہ جو حضرت تھے وہ پہلے سے اچھا بھاگا کرتے تھے, انہیں بھیجا, کہا آپ جائیے. اب جب انہیں موقع ملا یہ گئے, اور جب وہاں پر پہنچے تو یہ بھی بھاگ کر آئے, اور انہوں نے بھی یہی بہانے بنائے کہ لشکر بھاگا, لشکر نے کہا سردار بھاگا. اس طریقے سے ہوا. اچھا نبی اللہ نے دیکھا کہ جو پرچم دیا تھا ان کے ہاتھ میں, نبی نے پرچم کی طرف دیکھا, فرمایا وہ جو جھنڈا تھا اس کے اوپر وہ کدھر گیا؟ جو پھریرا لٹک رہا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ اب انہوں نے اوپر دیکھا, کہا وہ تو شاید وہیں پر رہ گیا اور شاید وہیں پر میں چھوڑ کر آیا ہوں. اب استاد سبت جعفر نے ایک جو ہے وہ شعر کہا, 2 مصرے کہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں کہہ دیتا ہوں اور پہنچ جائیں تو آواز سے آواز ملا دینا. انہوں نے کہا شیخ بھاگ دوڑ ایسے کر رہے تھے خیبر میں,
शेख भाग दौड़ ऐसे कर रहे थे खैबर में, झंडा लेके जाते थे, डंडा लेके आते थे। यार तो अब अच्छा, उस्ताद सिफ्ते जाफर ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बांस इस्तेमाल किया था कि झंडा लेके जाते हैं, बांस लेके आते हैं, लेकिन उन्होंने इस शेर को पढ़ने के बाद फ़ौरन कहा कि मैं बांस की जगह डंडा भी इस्तेमाल कर सकता था। तो अब सामईन मोहतरम, ये दूसरे हजरत भी जाते रहे और मुसलसल जो है वो मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ता। और 39 दिन हो गए, 39 दिनों तक ये लश्कर जाते रहे, ऐसे ही दौड़ कर आते रहे, और 39 दिनों तक कोई मुसलमान शहीद किया जख्मी भी नहीं हुआ। ठीक है, उनको एक जख्म भी नहीं आया और 39 दिन तक आ गए। अब सारे यहूदी हंसते थे रसूलुल्लाह पर। रसूलुल्लाह ने कहा कि अब जो है वो कुछ करना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं किया तो कल इस्लाम का 40वां हो जाएगा, लिहाजा जो है वो कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। रात हुई तो सारे खेमे में बैठे थे रसूलुल्लाह के साथ। तवज्जो रखिएगा, पूरी तारीख बयान कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह के साथ खेमे में सारे हजरात तशरीफ़ फरमा थे। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि अब 39 दिन हो गए, अब क्या करना चाहिए। अब देखिए, बंदा जब बात करता है ना तो उसके मिजाज से पता चल जाता है कि इसके दिल में क्या है। तो अब रसूलुल्लाह ने कहा क्या करना चाहिए। तो एक हजरत बोलने लगे, या रसूलुल्लाह, रात का सन्नाटा है, यहूदी सो रहे हैं, अंधेरा है, मौका देखकर निकल जाते हैं, भाग चलते मदीना, ना हम पर हमला होगा ना हमें जंग करनी है। तो रसूलुल्लाह ने उनको कहा कि देखो, नबी जब लिबास जिहाद पहन लेता है तो फिर नबी लिबास जिहाद उतारता नहीं है। नबी ने उन्हें खामोश करवा दिया। अब नबी ने ऐलान किया, फरमाया ओ तियन्ना रायता गदन, कल अलम उसे अता करूंगा, रजुलन, जो मर्द होगा, कल अलम मर्द को अता करूंगा। यानी पता चला 39 दिन तक जो जाते रहे वो और थे, जो 40वें दिन गया वो और था। यानी कहना ये चाह रहा हूं, जो 39 दिन तक गए वो नाम के मर्द थे, जो 40वें दिन गया वो काम का मर्द था। तो अब 40वें दिन से कबल रसूलुल्लाह ने ऐलान किया, कल अलम दूंगा मर्द को, कर्रारन, कर्रार को, गैर फर्रारिन, भागेगा नहीं, वो भागने वाला नहीं होगा। युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल उसे दोस्त रखते होंगे। युहिब्बुल्लाह व रसूला, वो भी अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा। अब एक हजरत ने पूछा, या रसूलल्लाह, कल किसे अलम मिलेगा। रसूलल्लाह ने कहा ये तो कल पता चलेगा। और रसूलल्लाह ने भी सस्पेंस में रखा और उन्हें नहीं बताया। रात भर झांकते रहे और दुआ करते रहे, काश हमें अलम मिल जाए, क्योंकि सिर्फ अलम नहीं मिलना था, साथ में सर्टिफिकेट मिल रहा था। लिहाजा का अलम हमें मिल जाए 40वें दिन, तो सारी जो है वो कहानी खत्म हो जाएगी। सारे पिछले जितने जुर्म थे, बदर से लेकर खैबर तक, जहां जहां हम एक्सरसाइज करते रहे, वो सारे के सारे जुर्म भी धुल जाएंगे और ये 40वें दिन अलम के साथ साथ सर्टिफिकेट भी हाथ में आ जाएगा। तो अब सारे तमन्ना करते रहे। तो अब मैं मुसलमानों से एक जुमला कहूंगा, जब अलम को उठाना बिदअत था तो ये आपके बड़े तमन्ना क्यों करते रहे हैं। ये किस चीज की तमन्ना कर रहे थे। अब रसूलुल्लाह ने ये कहकर मुसल्ला इबादत बिछाया। अब अगर आप इस इशारा समझ गए तो ये आपको बड़ा लुत्फ देगा ये जुमला। रसूलुल्लाह मुसल्ला इबादत पर बैठे, रसूलुल्लाह ने कहा, या इलाही, ए परवरदिगारा, 39 दिन हो गए, अब 40वें दिन का वादा कर चुका हूँ, अब 40वें दिन तू हमें खैबर पर फतह यह भी नसीब फरमा। और उसके बाद कहा, मैं नहीं कहता था कि उसे साथ लेकर आने दे, लेकिन तेरा हुक्म था इसलिए छोड़ कर आया हूं, अब क्या करना है ये तू बेहतर जानता है। जिब्राइल नाजिल हो गए। जिब्राइल ने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह कह रहा है उसे क्यों नहीं बुलाते जिसके जरिए से आदम की तौबा कबूल हुई, नूह की कश्ती पार लगी, यूसुफ को कुएं में मदद मिली, मूसा को नुसरत हासिल हुई, ईसा को जो है वो मसीहाई मिली, उसे क्यों आवाज़ नहीं देते। रसूलुल्लाह ने कहा, उसे कल आवाज़ दूंगा। अब सुबह का वक्त हुआ, जैसे ही सुबह हुई जिब्राइल आए। अब देखिए, ये मैं लाख इख्तिलाफ करे, मैं ये जिस हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लामा तालिब जौहरी, एक बड़ा नाम, उनकी अगर बात है तो ऑथेंटिक बात है। उन्होंने कहा
فرمایا جبرائیل آئے اور آ کر کہا علی کو آواز دو. اب جانتے ہیں علی کو آواز دینے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ناد علین، آواز دو علی کو. مظہر العجائب، جس سے عجائب ظاہر ہوتے ہیں. تجدہ عون لک فی النوائب، آپ اسے ہر مشکل میں مددگار پاتے ہیں. کل ہم و غم سینجلی، اس کے ذریعے سے آپ کے تمام تر ہم و غم دور ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے یہ 3 جملے تھے اللہ کے، صحیح ہے. اس کے بعد جو ہم بے عظمت کا، بے نبوت کا، یہ اضافہ ہے. یہ اصل ناد علی میں جملے نہیں ہیں. یہ 3 حدیث قدسی اللہ کے جملے تھے. اس کے بعد چوتھا جملہ رسول اللہ کا ہے، بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی، تجھے ولایت کا واسطہ علی کی، علی کو بھیج، علی کو بھیج، علی کو بھیج. یہ 4 جملے بنے ناد علی میں. اب اگر آپ محسوس کر سکیں، یہاں پر خیبر میں نبی نے نماز پڑھائی، علی نے مدینے میں نماز پڑھی. یہاں خیبر میں نبی نے نماز مکمل کی، علی نے مدینے میں نماز کو ختم کیا. یہاں خیبر میں نبی نے تاکیبات کو سمیٹا، وہاں علی نے مصلی کو سمیٹا. یہاں نبی نے علم کو آراستہ کرنا شروع کیا، وہاں علی نے دلدل کو آراستہ کرنا شروع کیا. یہاں نبی نے پھریرے کو سجایا، وہاں علی نے ذوالفقار کو حمائل کیا. یہاں نبی علم لے کر خیبر کے ٹیلے پر جانے لگے، علی دلدل کو لے کر مدینے کے باہر آنے لگے. نبی ٹیلے کی چوٹی پر، علی مدینے کی چوکھٹ پر. نبی کا منہ مدینے کی طرف، علی کا منہ خیبر کی طرف. نبی نے کہا آئینہ آئینہ یا علی، علی کہاں ہو؟ علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ، آ تو گیا. تو اب رسول اللہ کو کہا یا رسول اللہ، آ تو گیا. اب دیکھیے کچھ نادان مسلمان اگر بعد میں سنیں گے تو کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے، علی دلدل پر بیٹھے اور چند لمحوں میں آ گئے. یقین جانیے میں آپ کو دیر سے سنا رہا ہوں، علی جلدی پہنچ گئے تھے. کہ کیسے ہو سکتا ہے علی 2 لمحوں میں پہنچ گئے؟ تو میں کہوں گا قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ تو وہ ضرور حضرت سر ہلائیں گے، بالکل پڑھا ہے. تو آپ نے جناب سلیمان کا قصہ پڑھا ہے؟ جناب سلیمان کے وصی کا نام تھا آصف برخیہ. آصف برخیہ کو کہا تھا ملک سبا سے تخت لے کر آنا ہے. ملک سبا کہاں، شام کہاں؟ آصف برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر رکھ دیا. تو شرم نہیں آتی؟ چھوٹے نبی کے چھوٹے وصی کا چھوٹا معجزہ سمجھ میں آتا ہے، بڑے نبی کے بڑے وصی کا بڑا معجزہ. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا؟ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، جسے گدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، اور فلک سے دمبے کا آنا سمجھ میں آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. تو اب سامعین محترم امیر المومنین پہنچ گئے اور رسول اللہ نے کہا یا علی، حالات تو آپ کو پتہ ہے، لہٰذا آپ ہی کے بھروسے ہے یہ خیبر، تو یہ تلوار لیجئے اور آپ جائیے اور اس وقت تک پلٹ کر نہیں آئیے گا جب تک خیبر فتح نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے زبان دی ہے کہ 40ویں دن فتح کر کے جاؤں گا. امیر المومنین گھوڑے پر سوار ہوئے، دلدل پر سوار ہونا تھا علی کا. علی جانے لگے. علی نے جاتے جاتے اپنے گھوڑے کی لجامیں کھینچ لی اور بغیر مڑے رسول اللہ کو کہنے لگے یا رسول اللہ کب تک لڑنا ہے؟ تو اب جو کچھ بغض کے مارے تھے، یا رسول اللہ غرور اچھی بات نہیں ہوتی، علی آپ کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتا، آپ کی طرف پیٹ کر کے پوچھ رہا ہے کہ کب تک لڑنا ہے. تو رسول اللہ نے کہا مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے، علی سے جا کر پوچھ لے. اب علی کے سامنے آیا، امیر المومنین کو کہا یا علی. اچھا دیکھیے رسول اللہ کے سامنے لہجہ اور تھا، علی کے سامنے یا علی، آپ رسول اللہ کی طرف پیٹ کر کے فرما رہے ہیں، آپ مڑ کر ارشاد فرما دیتے تو کیا ہو جاتا؟ امیر المومنین نے کہا تم نے رسول اللہ کا قول نہیں سنا، میں نے رسول اللہ کے فرمان پر عمل کیا ہے. رسول نے کہا تھا اس وقت تک پلٹ کر نہ آنا جب تک مڑ کر نہ آنا، جب تک جو ہے وہ خیبر فتح نہ ہو جائے. اب امیر المومنین چلے. اب علی اتنا تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گئے کہ لشکر پیچھے رہ گیا. امیر المومنین پہنچ گئے قلعہ کموس پر. قلعہ کموس پر جیسے ہی پہنچے تو مرحب نے حسب عادت سر نکالا اپنا. اچھا دیکھیے 39 دن تک کیا ہوتا رہتا تھا
کہ مرحب اپنا سر نکالتا تھا اور مرحب کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی، جو حلیہ نے لکھا اس کا تاریخ نے، لمبا قد، آنکھیں اتنی بڑی بڑی، جلال ایک چہرے پر. جب وہ سر نکالتا تھا تو مرحب جو ہے وہ صرف اتنا کہتا تھا مسلمانوں سے، اتروں؟ تو سارے وی آر سوری، نہیں، واپس، سارے کے سارے جو ہے وہ واپس ہو جاتے. اب اس نے علی کو بھی کہا اتروں؟ علی نے کہا تو اتر رہا ہے یا میں آ جاؤں؟ اب مرحب نے جب یہ سنا تو مرحب نے نجومی کو دیکھا، وہاں نجومی بیٹھا ہوا تھا. نجومی نے دیکھا، نجومی نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، تو بہت بہادر ہے. اور اس کے بعد علی نے اپنا علم اٹھایا اور پتھر پر گاڑا. جیسے ہی پتھر پر گاڑا تو مرحب نے پھر پلٹ کر دیکھا نجومی کو. نجومی نے کہا یہ اس کا کمال نہیں ہے، دراصل 1000 سالوں میں ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ستارہ ایک سیارے کا چکر لگاتا ہے. جب وہ چکر لگاتا ہے تو پتھر موم ہو جاتا ہے. تو اسے اس کا کمال نہیں ہے، اسے ستارے کا علم ہے. بس یہ آواز علی کے کانوں میں چلی گئی. علی نے علم نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا. علی کبھی نجومی کبھی علی کے ہاتھ کو دیکھتا تھا، کبھی ستارے کو دیکھتا تھا، پھر علی کے ہاتھ کو دیکھتا تھا، پھر ستارے کو دیکھتا تھا. علی علم نکالتے تھے، ستارہ رک جاتا تھا، گاڑتے تھے، ستارہ چکر لگاتا تھا، نکالتے تھے، ستارہ رکتا تھا، گاڑتے تھے، ستارہ چکر لگاتا تھا. نجومی نے گھبرا کر کہا مرحب اس کے سامنے مت جانا، یہ ستاروں کے اشارے پر نہیں چلنا، ستارے اس کے اشارے پر. دیکھیں زیادہ نعرے لگے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بس کرو مولانا صاحب، بہت ہو گیا. اب اللہ کرے یہ مطلب نہ ہو. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند صلی علی محمد وعلی محمد. تو اب سامعین محترم مرحب اترا اور جب امیر المومنین کے سامنے آیا تو اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام مرحب ہے. امیر المومنین نے واحد جنگ جس میں اپنا تعارف اس طریقے سے کروایا، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اچھا خالی کہہ سکتے تھے میرا نام حیدر ہے، کہا میری ماں نے نام حیدر رکھا ہے. گویا بتانا چاہ رہے ہو جس طرح میرا باپ شریف ہے میری ماں بھی شریف ہے. امیر المومنین نے بتایا. اور دوسری وجہ جو علماء نے بیان کی، فرمایا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ مرحب جو تھا اسے اس کی ماں بتا کے گئی تھی سب سے لڑنا، حیدر سے نہیں لڑنا. امیر المومنین نے جملہ کہہ کر اسے اس کی ماں یاد دلائی. اب اس کو ماں کیا، اس کو نانی یاد آ گئی جب اس نے جملہ سنا کہ جو ہے وہ یہ حیدر ہے. جیسے یہ جملہ سنا تو مرحب بھاگا. اب جب بھاگا تو رستے میں حضرت ابلیس لعنت اللہ علیہ وہ تشریف لے آئے اور جو ہے وہ آ کر کہنے لگے کہ کدھر؟ مرحب نے کہا کہ حیدر. فرمایا عورتیں ہنسیں گی؟ مرحب نے کہا عورتیں ہنسنے دے، عمر ابن عبدود نے بھی یہی کہا تھا، مارا گیا. فرمایا میں جا رہا ہوں. اب ابلیس نے جو ہے وہ سامنے سے کہا کہ یہ وہ حیدر نہیں ہے. اب جب اس نے یہ سنا تو اس کی جان میں جانا ہے، واپس پلٹا. فارمولا مل گیا، جب کوئی بھی جب کبھی کسی زمانے میں بھی حیدر کے مقابلے پر لڑنا آ جائے تو سمجھ جانا کہ ابلیس کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. لہٰذا سامعین محترم اب مرحب آیا. علی نے اپنی تلوار نہیں نکالی، مرحب نے وار کیا. امیر المومنین نے ہاتھ سے روکا، اس کی کلائی کو پکڑا اور اسے اٹھا کر دور پھینکا. پھر اٹھا، علی نے پھر ہاتھ سے روکا. اب تیسری مرتبہ علی نے اپنی ذوالفقار کو باہر نکالا. اور علی تو ہے عادل امام. علی نے دیکھا مرحب 2 خود پہن کر آیا ہے، 2 زرہ ہے، 2 تلوار، 2 نیزے، تو مرحب اکیلا کیوں ہے؟ علی نے تلوار اٹھائی، خود پر لگی، خود سے چلی مغز میں اتری، مغز سے اتری سینے پر گئی، سینے سے اتری کمر میں گئی، کمر سے گئی ٹانگوں کے بیچ سے نکل گئی. مرحب 2 حصوں میں گر گیا. علی نے کہا جب سب 2 ہے تو مرحب بھی 2 ہونے چاہیے تھے. مرحب 2 حصوں میں گر گیا. اور اب جو ہے وہ انتر اور حارث اس کے 2 بھائی یہ باہر آئے اور انہوں نے دیکھا بھائی مرا وہ پڑا ہے لیکن پھر بھی علی سے مقابلے کے لیے آئے. چاہتے تو بھاگ جاتے کہ ہمارا بھی یہی حال ہوگا، لیکن غیرت دار تھے، کافر بلے تھے، وہ جانتے تھے بھاگنا نہیں ہے ہمیں کسی بھی طرح، تو بھاگے نہیں. اب جو ہے وہ امیر المومنین نے ان کو بھی ایک ایک بار میں فنار کیا. اب امیر المومنین بڑے قلعہ کموس کی طرف، اور اس کا دروازہ میں پہلے بتا چکا ہوں اور آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اگر جا کر دیکھنا چاہیں تو خیبر کے دروازے کا وزن 32 ٹن تھا. صحیح ہے، اور اس کتاب کے جو ہے وہ حوالے بھی رکھتا ہوں، جسے پوچھنا وہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. 32 ٹن اس کا وزن تھا.
اچھا آج علی کے بغض میں اگر آپ جائیں، خدا ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائیں، جب آپ وہاں پر جائیں تو جب خیبر کا میدان آتا ہے نا تو وہ باہر جو ہے وہ 3-4 کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں جانا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے عالم نے کہا جب کچھ نہیں ہے تو کھڑا کیوں ہے یہاں پر؟ تو اب جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ معمولی سا ایسا دروازہ بنا لیا جو ہوا سے اڑ جائے. کہا یہ علی نے اکھاڑا تھا، اس کو تم کہتے ہو 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا تھا. تو ہم نے کہا آپ کی بات بھی مان لے، تب بھی آپ کے بزرگوں پر حرف آئے گا کہ چلیے انہوں نے 39 دن تک کیوں نہیں اکھاڑا، اور 40ویں دن اگر علی نے در خیبر اکھاڑا ہوتا تو انہوں نے پہلے کچھ تو اکھاڑا ہوتا. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں اکھاڑا، ان سے جو ہے وہ یہ والا دروازہ بھی نہیں اکھاڑا، تو حرف جو ہے وہ ان کے بزرگوں پر بھی جائے گا. تو بہرحال امیر المومنین نے اسے اکھاڑا، اور جیسے ہی اکھاڑا، اچھا دیکھیے خیبر کا جو دروازہ تھا وہ ایسے نہیں کھلتا تھا، ایسے کھلتا تھا. صحیح ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو موویز میں جا کر دیکھیے گا، اور منقبت کی ویڈیوز میں اگر آپ دیکھنا چاہیں اسے چینوں کی مدد سے کھینچا جاتا تھا دروازے کو، اور جو ہے وہ درمیان میں خندق تھی. تو اب امیر المومنین نے جب اکھاڑا تو اسے جو ہے وہ پل بنا دیا گویا، اور سارے کے سارے جو ہے وہ گزرنے لگے. اب کچھ آ گئے اور رسول اللہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا علی نے اتنا بڑا دروازہ جسے نہ جانے کتنے پہلوان مل کر کھولتے تھے، علی نے 2 انگلیوں پر ایک ہاتھ پر اٹھا کر رکھا ہوا ہے. رسول اللہ نے کہا تم نے علی کے ہاتھوں کو دیکھا ہے، پیروں کو نہیں دیکھا؟ دوبارہ پلٹے، جب آئے تو دیکھا امیر المومنین کے پیر بھی ہوا میں تھے. آپ جانتے ہیں اگر طاقت لگانی ہو نا تو زمین کی مدد لینی پڑتی ہے، پھر انسان میں طاقت آتی ہے. علی کے جو پیر تھے وہ ہوا میں تھے. کہتے ہیں کہ زمین کی کشش کا ہے یہ اثر، کہتے ہیں کہ زمین کی کشش کا ہے یہ اثر، ہر چیز کھنچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر. گریویٹی کا لو، ہر چیز کھنچ کے آتی ہے خود فرش خاک پر. پھر کیوں علی کھڑے تھے ہوا میں بکر و فر، پوچھے اگر زمین سے تو بولے گی الحذر. کھینچوں علی کو مجھ میں کہاں اتنی تاب ہے، میں ہوں تراب اور علی بو تراب. اب سارے جو ہے وہ مسلمان قلعہ کموس میں اور مال غنیمت جو ہے وہ جمع کرنے میں مصروف تھے. ظاہر ہے محنت لگتی ہے تو سب کا حصہ ہونا چاہیے اس میں، تو جمع کر لیا. اب جب جمع کیا رسول اللہ کے پاس لائے تو رسول اللہ نے سب کو ایک ایک حصہ دیا اور علی کو 2 دیے، کیونکہ مرد کا حصہ دگنا ہوتا ہے تو دگنا دیا علی کو. اب جب سب لے کر گئے تو تاریخ کے جملے ہیں، علی کو مدینے کی عورتیں دعائیں دے رہی تھی کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے. اتنا سونا، یعنی جو ایسے ویسے تھے وہ کیسے کیسے ہو گئے تھے، اور جو فقیر تھے وہ امیر ہو گئے تھے. جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں، سارے غریب غنی بن کر بیٹھ گئے تھے. تو جو ہے وہ امیر المومنین کے پاس دگنا حصہ تھا. جب گھر پر پہنچے تو جناب سیدہ نے کہا، فرمایا اے علی، میں نے سنا کہ آپ نے خیبر کو فتح کیا، اللہ مبارک کرے، اور میں نے سنا ہے رسول اللہ نے آپ کو دگنا حصہ دیا، تو آپ کے ہاتھ تو خالی ہیں. تو امیر المومنین نے کہا زہرا، وہ تو رستے میں نے مدینہ کے فقراء میں سب تقسیم کر کے آیا ہوں. جناب سیدہ نے جیسے ہی سنا فوراً سجدے میں گری، پالنے والے تیرا شکر ہے تو نے علی جیسا شوہر عطا کیا. اعتراض نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ باقی گھر میں بچے کھیل رہے ہیں سونے سے، ہمارے گھر میں تو فاقے تھے، آج موقع تھا. شہزادی نے شکر ادا کیا، فرمایا خدا کا شکر ہے اس نے علی جیسا شوہر عطا کیا. تو سامعین محترم، یہ امیر المومنین کے تلوار کے صدقے میں یہ جنگ کامیاب ہوئی. اور دیکھیے اس کے باوجود امیر المومنین اتنے شجاع تھے، مولا نے زندگی میں ایک شکوہ ضرور کیا کہ میں جتنا سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا بڑا عالم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں. یہ امیر المومنین نے دعویٰ کیا. حتیٰ کہ جب امیر المومنین کے زندگی کا آخری وقت تھا، ضربت لگ چکی تھی جب، تب بھی امیر المومنین نے اپنے اصحاب کے درمیان جو ہے وہ دعوی سلونی کیا. سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے، ضربت لگ چکی ہے. اور حالت ایسی ہے کہ امیر المومنین سے بیٹھا نہیں جا رہا، اشارے سے نماز پڑھتے ہیں. لیکن اس حالت میں بھی مولانا نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے. لیکن ساتھ میں ایک اور جملہ کہتے تھے، یہ زندگی میں کبھی نہیں کہا. فرمایا لیکن دیکھو کم پوچھنا، کیونکہ علی میں طاقت نہیں کہ وہ طویل جوابات دے سکے. یہ امیر المومنین نے کہا. سامعین محترم، اب مجھے امیر المومنین کے وصیت کے کلمات پڑھنے اور زیادہ یقیناً شرح نہیں کر سکتا، فقط اور فقط آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر کے گزر جاؤں گا میں. اور دیکھیے اس وصیت کی اہمیت کو سمجھیے گا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند. آپ لوگوں نے جاگ کر سنا، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. بس یہ جو ہے وہ اس میں نہ بولیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو ہے وہ بس اسے توجہ کے ساتھ سنیے گا.
امیر المومنین کی اور بھی وصیتیں، جناب محمد حنفیہ کو بھی وصیتیں، اور بھی وصیتیں ملے گی، لیکن اس وصیت کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو امام کا کلام جو ہوتا ہے وہ تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ امیر المومنین نے ضربت لگنے کے بعد جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ جب طبیب نے منع کیا تھا زیادہ بات کرنے سے، اس وقت امیر المومنین یہ فرما رہے، تو اب سوچئے کتنی اہمیت ہوگی۔ اس کے بعد امیر المومنین نے صرف اسے فرمایا نہیں، فرمایا اسے لکھو، اپنے پاس محفوظ کرو، یعنی صرف جو ہے وہ زبانی کلامی بات نہیں ہے، فرمایا اسے ریٹن ڈاکیومنٹ بناؤ، یہ آگے جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ وصیت صرف میری اولاد کو نہیں، فرمایا جہاں جہاں تک بات جائے گی سب کو وصیت ہے۔ اب میں جملہ بدل کر اس طریقے سے کہتا ہوں، آپ تصور کیجئے 1400 برس پہلے ہم اور آپ امیر کائنات کے دور میں ہیں، ہمیں خبر ملتی ہے ہمارے مولا کو ضربت لگ گئی، ہم یقیناً مولا کے چاہنے والے مولا کے دروازے تک تو جائیں گے اور مولا کی عیادت کے لیے پہنچیں گے، اور جب جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے بالفرض، تو امیر المومنین کو ہم نے کہا مولا، ہم نے قدموں میں گرا کر کہا مولا ذرا کچھ وصیتیں فرما دے، تو مولا نے یہ وصیت ارشاد فرمائی۔ اب دیکھیے ایک انسان کا جو ہے وہ باپ بھی گزر جائے اور زندگی کے آخر میں کہتا ہوا گزر جائے تو وہ ساری زندگی اپنے پلو سے اس بات کو جو ہے وہ باندھ کر رکھتا ہے، میرا باپ کہہ کر گیا تھا۔ یہ علی پوری امت کا باپ ہے، صحیح ہے۔ اب سوچئے ہمارے سگے باپ سے زیادہ علی کے کلام کی اہمیت ہے، صحیح ہے۔ اب امیر المومنین کا کلام ہے، اب آپ سنیے۔ امام حسن امام حسین سامنے تشریف فرمائے، امیر المومنین نے فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، فرمایا حسن حسین میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے خدا نہ خواستہ کہ حسن اور حسین متقی نہیں تھے نعوذ باللہ، اور امیر المومنین کہہ رہے تقوی اختیار کرنا۔ دیکھیے جیسے قرآن میں آیا تھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کس نے نازل کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس نے نازل کی ہے؟ پروردگار عالم نے نازل کی ہے۔ تو کیا خود پروردگار عالم کہہ رہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا؟ نہیں، بلکہ ایک تعلیم مسئلہ کا معاملہ تھا، سکھانے کا معاملہ تھا۔ ویسے علی نے یہاں پر حسن اور حسین کو مخاطب کیا، پیغام سب کو دیا جا رہا ہے۔ فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، فرمایا تم دونوں کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، میرے بچوں دنیا کے پیچھے کبھی مت بھاگنا، اگرچہ یہ تمہارے پیچھے ضرور بھاگے گی، اس کے پیچھے مت جانا۔ دیکھیے علماء نے دنیا کو سائے سے تعبیر کیا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں سایہ آگے ہو، آپ جتنا بھاگے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، لیکن جدھر آپ نے رخ پھیرا اب یہ دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ فرمایا کہ دنیا کے پیچھے مت بھاگنا اگرچہ تمہارا پیچھا کرے گی۔ وَلَا تَأْسَفَ عَلَىٰ شَيْءٍ زُوِّيَ عَنْكُمَا، فرمایا اگر وَلَا تَأْسَفَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِّيَ عَنْكُمَا، فرمایا اگر دنیا کی کوئی چیز چھن جائے نا، کبھی مال و دولت چلا جائے، کبھی شہرت چلے جائے، کبھی عہدہ چلے جائے، کبھی منصب چلے جائے، کبھی اور کوئی پریشانی ہو، فرمایا دنیا کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس کی چیز پر افسوس کیا جا سکے، صحیح ہے۔ یہ امیر المومنین، اب دیکھیے امیر المومنین کا نام ہے علی، علی کہتے ہیں بلند، دنیا کے جو اصلی حروف ہے وہ ہے دنیا، پست، اسی لیے کہتے ہیں کہ بلند ترین کبھی پست ترین کی طرف نہیں جاتا۔ تو اب امیر المومنین نے کہا وَلَا تَأْسَفَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِّيَ عَنْكُمَا، فرمایا دیکھو دنیا کی اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر اظہار افسوس مت کرنا۔ وَقُولَا بِالْحَقِّ، ہمیشہ میرے بچوں حق بات کہنا، امیر المومنین کا ہی قول ہے، وَقُلِ الْحَقِّ وَلَوْ عَلَيْهِ، ہمیشہ حق بات کہو چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق بات کہو۔ وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، فرمایا کوئی بھی کام کرنا ہماری زبان میں فری مت کرنا، اجرت کے لیے کرنا، اجر کے لیے کرنا، لیکن اجر کسے لینا؟ پروردگار عالم سے لینا، کیونکہ دنیا والوں کے خزانے محدود ہے، اس کا خزانہ لا محدود ہے۔ فرمایا اس سے لینا، اس سے اجر لینا، اس کی خوشنودی کی خاطر کام کرنا۔ اور پھر فرمایا وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، فرمایا دیکھو کبھی بھی ظالم کے مددگار مت بننا، ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے مددگار ہونا۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے تم دیکھو کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، یہ نہیں کہا ظالم کا ساتھ نہیں دینا، فرمایا ظالم کے دشمن ہو جانا، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، فرمایا مظلوم کے مددگار بن جانا، صحیح ہے۔ اس کے بعد فرمایا اوصیکما، تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، وَجَمِيعَ وَلَدِي، میرے جتنے بچے کھڑے ہوئے ہیں سب کو وصیت کرتا ہوں، وَأَهْلِي، میرے جتنے اہل و عیال زوجائیں کھڑی ہے سب کو وصیت کرتا ہوں، وَمَن بَلَغَهُ کتابی، جس تک میری یہ باتیں پہنچ رہی ہے سب کو وصیت کرتا ہوں، بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حرام چیزوں سے بچنا۔ حرام چیزوں سے کب بچا جائے گا؟ جب اللہ کا احساس ہوگا، صحیح ہے۔ دیکھیے ایک شخص جو ہے وہ عالم عرفان کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ مجھے علم عرفانیات سیکھنا ہے، تو انہوں نے کہا علم عرفانیات کی پہلی سیڑھی ہے تقوی، کہ تقوی حاصل کرنا پڑے گا۔ تو کہا یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ کہا ایک کام کرنا، تم گھر جانا اور ایک قرآن پڑھ کر آنا کل۔ اب عرب کا تھا، عربی زبان تھی اس کی اپنی، اس نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا، اگلے دن آ گیا، کہا آگا ختم ہو گیا قرآن، کہا اچھا قرآن پڑھ لیا، اب ایک کام کرنا کل ایسے پڑھنا کہ میں سامنے بیٹھا ہوں اور سن رہا ہوں،
اس احساس کے ساتھ پڑھ کر آنا. گیا اگلے دن آیا, کتنے سپارے ہوئے؟ 20 سپارے ہوئے. کہا کیوں؟ کہا اس احساس کے ساتھ کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے کوئی غلطی نکال سکتے ہیں, تو سنبھل کر پڑھا. کہا اچھا اب اس طریقے سے کل پڑھ کے آنا کہ جیسے کوئی بہت بڑا مرجع اور بہت بڑا مجتہد بیٹھا ہو, اس احساس کے ساتھ پڑھ کر آؤ. اگلے دن آیا, کتنے سپارے ہوئے؟ 10 سپارے ہوئے. کہا کیوں؟ کہا مرجع وقت بیٹھا ہوا تھا, بالکل سنبھل کر پڑھا کہ کوئی غلطی نہیں ہو جائے. کہا اب کل ایسے پڑھ کے آنا کہ جیسے زمانے کا امام بیٹھا ہو. گیا اور اگلے دن آیا. کہا کتنا ہوا؟ کہا آدھا سپارہ بھی نہیں ہوا. کہا کیوں؟ کہا زمانے کا امام بیٹھا ہوا ہے سامنے, کوئی بات جو ہے وہ غلط نکل جائے میرے منہ سے, میرے جو ہے وہ ذہن میں یہی بات گھوم رہی تھی, میں آدھا سپارہ بھی نہیں پڑھ سکا, ایک آیت پڑھتا تھا دوبارہ پڑھتا تھا. کہا اب جاؤ کل ایسے پڑھ کر آنا جیسے اللہ دیکھ رہا ہے. گیا اگلے دن آیا. کہا کتنا پڑھا؟ کہا 2-3 آیتیں ہوئی. کہا کیوں؟ کہا اس کا احساس جس نے قرآن نازل کیا وہ سامنے. کہا کہ پھر پڑھا نہیں جا رہا تھا. کہا بس یہی تقویٰ ہے, حرام کام کرنے جاؤ اگر اللہ کا خیال آ جائے, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. صحیح ہے. یہاں کی مثال دے رہا ہوں. لوگ اگر بالفرض میرے سامنے اپنے منہ سے گالی نکال دیں تو فوراً جو ہے وہ آغا صاحب سوری غلطی ہو گئی. یقین جانیے خدا کی قسم اس وقت خوشی بھی ہوتی ہے, افسوس بھی ہوتا ہے. خوشی اس بات کی کہ ہمارے لیے رک گئے, افسوس اس بات کا کہ ہمارا خیال ہے امام کا خیال نہیں ہے. بے تقوی اللہ فرمایا میں تم سب کو جہاں تک میری وصیت جاری ہے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. وَنَظْمِ أُمُورِكُمْ فرمایا تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے امور کو منظم کرو. علی کا شیعہ منظم ہوتا ہے, اس کے تمام امور طے ہوتے ہیں, اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے. وہ کوئی بھی کام بیچ سے ایسے ہی نہیں کر لیتا, اس کا ٹائم ٹیبل پورا سیٹ ہوگا. پھر فرمایا اللہ اکبر وَصِلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ فرمایا جب کبھی بھی دیکھو نا دو مومنین آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو صلح کرنے کے لیے آگے بڑھ جانا. فرمایا نہیں چھوڑنا. پہلے تو جو دو جھگڑ رہے ہیں نا ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم دونوں کے دل میں علی کی ولایت موجود ہے. ہم دونوں اگر جھگڑیں گے تو میرا مولا ناراض ہو جائے گا, پہلے انہیں یہ سوچنا چاہیے. اور اگر پھر بھی جھگڑے پر بات بن جائے اور انا بیچ میں آ رہی ہو تو میں کہتا ہوں ایک بات سوچ لے, 2 چیزوں کو سامنے رکھ لے, شیطان کو سامنے رکھے, سیدہ زہرا کو سامنے رکھے, دیکھ لو کون خوش ہوتا ہے, پھر جو کرنا ہو کر لینا. صحیح ہے. اگر تمہارے جھگڑے سے شہزادی خوش ہوتی ہے کرتے رہو جھگڑا, لیکن اگر شہزادی ناراض ہوتی ہے تو ہم لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو شہزادی کو ناراض کرتے ہیں. پھر شیطان کا منہ توڑنا اور شہزادی کا دامن تھام لینا اور اس سے جا کر ہاتھ ملا لینا. اور اگر بالفرض آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو ایسے لوگ نظر آئے جانتے ہوں آپ کے ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہے تو پھر صلح کے لیے آگے بڑھ جانا. کیونکہ امیر المومنین نے فرمایا فإنی سمعت جدکما, وصیت نے فرمایا کہ میں نے تمہارے جد سے سنا ہے. وہ کہا کرتے تھے صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام, کہ یہ صلح کروانا عام نماز اور روزوں سے افضل ہے. فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے, لہذا آگے بڑھنا اور صلح کروانا. آج کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں, 2 بچے جھگڑ گئے آپس میں, ماں باپ نے جھگڑا کر لیا. ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ 2 خاندانوں کے ماں باپ آپس میں جھگڑے, بچوں نے ملنا چھوڑ دیا, نہیں ملیں گے. ارے بھائی کیوں نہیں ملیں گے؟ 2 ہماری زبان میں یہاں پر 2 پاتھروں نے لڑ لیا, باس نے, سارے نیچے کے اسٹاف الگ الگ نہیں بات کریں گے. کیوں بھائی؟ اسٹاف نے لڑ لیا, باس جو ہے وہ الگ ہو گئے. نہیں بھائی یہ مولا کا درس نہیں ہے, معذرت کے ساتھ انتہائی معذرت, یہ مولا کا درس نہیں ہے. لہذا سامعین محترم اگر ایسا کوئی نظر آئے, خدا کے لیے اپنے دل کے لیے نہیں مولا کی خاطر آگے بڑھ جانا اور مولا کی خاطر دونوں کا ہاتھ ملوا دینا. خدا کی قسم علی کے دل خوش ہو جائے اس سے بڑھ کر کچھ چاہیے ہی نہیں. اگر علی کا دل راضی ہوتا ہے بس اور کچھ نہیں چاہیے. لہذا سامعین محترم اچھا اگر بالفرض ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 افراد چاہ رہے ہوتے ہیں آپس میں ہماری صلح ہو جائے, لیکن پھر بھی ایک انا نام کی ایک چیز ہوتی ہے جو درمیان میں آتی ہے کہ نہیں ہم کیوں بات کریں جا کر آگے. اور پھر بھی اگر دل کہے نا کہ نہیں یار کر لینا چاہیے, تو پھر کسی عزت دار بندے کو پتہ ہو کہ اس کی بات سنی جاتی ہے, اس کو آگے کرنا اور صلح کروا لینا. یقیناً میرا مولا خوش ہوگا. اگر یہ پیغام پہنچ گیا نا تو اول سے لے کر آخر تک صلوات پڑھ دیں. صلی علی محمد. یہاں پر جب بات پہنچی اب مولا نے 6 جملے ارشاد فرمائے, اور ان 6 جملوں کی خاصیت یہ ہے کہ مولا نے ہر جملے کے شروع میں اللہ اللہ کا لفظ استعمال کیا. اللہ اللہ کا مطلب جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں خدا را یعنی ڈرو اس چیز سے. امیر المومنین نے فرمایا اللہ اللہ فی الیتام, فرمایا یتیموں کے معاملے میں ڈرتے رہنا. فرمایا فلا تکبوا افواہہم, ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے ان کے لب کھانے کو ترس جائے. ولا یزیغوا بحضرتکم, فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ تباہ و برباد ہو جائے. فرمایا یتیموں کا خیال رکھنا. اور یتیموں کی مثال امیر المومنین سے ملتی ہے کہ جب کوفے کے بچے جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں تھا, جب سایہ نہیں ہوتا تھا تو لوگ انہیں تانے دیتے تھے دوسرے بچے تمہارا باپ نہیں ہے, تو امیر المومنین جو ہے وہ انہیں گلے لگا کر کہتے تھے. فرمایا کوئی بات نہیں, جب ایسا تانا دینا تو اگلی بار ان سے کہنا ہمارے بابا کا نام علی ابن ابی طالب ہے.
فرمایا کہہ دینا جا کر. تو فخر کرتے تھے کہ ہمارے باپ کا نام علی ہے. فرمایا یتیموں کے معاملے میں ڈرتے رہنا. پھر فرمایا اللہ اللہ فی جیرانکم، فرمایا پڑوسیوں کے معاملے میں ڈرتے رہنا. فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، فرمایا تمہارے نبی یہ وصیت کر کے گئے. اور ما زال یوسی، اتنی وصیت کی تمہارے رسول نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، حتی ظننا انہ سیورثہم، فرمایا ہمیں گمان ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو رسول اللہ میراث میں پڑوسیوں کا حصہ شامل کر دے. اتنی وصیت کی پڑوسیوں کے بارے میں. مولانا صاحب وہ بھی ہمارے گھر نہیں آتے تو ہم ان کے گھر کیوں جائیں؟ مولانا صاحب وہ بھی کھانا نہیں بیچتے، ہم کیوں بھیجیں؟ مولانا صاحب وہ کبھی عیادت کے لیے نہیں آئے، ہم پھر کیوں جائیں؟ حضور پہلا قدم کسی نہ کسی کو بڑھانا ہوتا ہے. آپ اس خوشنودی کی خاطر بڑھا لیجئے کہ مولا خوش ہوں گے بس. اللہ اللہ فی القرآن، فرمایا قرآن کے معاملے میں ڈرتے رہنا. لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، ایسا نہ ہو کہ دوسرے جو تمہارے غیر ہے وہ عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں. آج ہو رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا. ہم سے زیادہ کوئی اور قرآن پڑھتا ہے، ہمیں قرآن نہیں پڑھتا. انتہائی معذرت کے ساتھ قرآن خوانی میں جو افراد آ رہے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں 90% ایسے افراد ہیں جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، صحیح تلفظ نہیں پتا. اور اس بات کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا سال قرآن نہیں اٹھاتے، صرف رمضان میں اٹھاتے قرآن. اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے. میں کہہ کر تھک گیا کہ اپنی زندگی میں قرآن کو لائیں، روزانہ 20 آیت کم از کم ضرور پڑھیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ قرآن کو بالکل چھوڑ دیا، کیونکہ یہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے کہ روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں قرآن صرف رسموں کے لیے رہے گا. یعنی بہن کی شادی ہے تو سر پر نکالیں گے، کوئی مر گیا تو نکال لیں گے، سورہ یاسین پڑھنی بس. لہٰذا قرآن سے دوستی کیجیے، قرآن سے دل لگائیے. جسے نہیں آتا میں حاضر ہوں بھائی. اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کے معاملے میں ڈرتے رہنا. اگلا جملہ فرمایا اللہ اللہ فی الصلاۃ، فرمایا نماز کے معاملے میں ڈرتے رہنا. فإنها عمود دینکم، فرمایا یہ تمہارے دین کا ستون ہے نماز. کئی افراد فخر سے کہتے ہیں مولانا صاحب فجر پڑھتے ہیں ظہر اثر کے ساتھ ملا کر. شاباش، کیا کام کیا آپ نے، بڑے فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے بتا رہے ہیں مولانا صاحب فجر پڑھیں گے ظہر اثر کے ساتھ. حضور آپ نے کوئی تیر تھوڑی مارا ہے، آپ نے مولا کی مخالفت کی ہے. اگر نہیں اٹھا جاتا تو کم از کم جو ہے وہ پہلے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا سختیوں میں ڈالنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو خود سزا دینا شروع کرے. آج نہیں اٹھا تو اتنا پیسہ جو ہے وہ فقیر کو جا کر دے کر آؤں گا. اگر آج نہیں اٹھا تو 3 روزے میرے اوپر ذمہ ہو جائیں گے. میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں آنکھ کھلتی ہے. جب یہ سختیاں آتی ہیں نا تو پھر انسان کی آنکھ کھلتی ہے. اور پھر بھی نہ کھلے تو پھر میں حاضر ہوں، مجھے بتا دینا، میں جو ہے وہ فون کر کے اٹھا دوں گا. مولانا کا فون آتا ہے تو لوگ اڑ جایا کرتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند، صلی علی محمد. جتنا بڑا مجمع ہے نا اس حساب سے صلوات نہیں پہنچ رہی بھائی. صلی علی محمد. وہی صورت ہو سکتی ہے یا تو تھکے ہوئے یا باتیں بری لگ رہی ہیں. بری لگے تو لگے، امیر المومنین کا قول ہے، اس کے علاوہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. ایک دو پھر صلوات پڑھے مل کر باواز صلی علی محمد. اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ فی الیتام، یتیم کے معاملوں میں ڈرو. اللہ اللہ فی جیرانکم، پڑوسیوں کے معاملے میں ڈرنا. اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کے معاملے میں ڈرنا. اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کے معاملے میں ڈرتے رہنا. اللہ اللہ فی بیت ربکم، اپنے رب کے گھر کے بارے میں ڈرتے رہنا. فلا تخلوه ما بقیتم، جب تک تم باقی ہو اسے خالی نہ چھوڑنا. فإنه إن ترك لم تناظروا، خدا کی قسم اگر ایسے چھوڑ دیا ایسے تباہ و برباد ہو گئے کہ تم نظر بھی نہیں آؤ گے. امیر المومنین نے کہا. پھر اس کے بعد فرمایا اما اللہ اللہ فی الجہاد، فرمایا جہاد میں پیچھے مت ہٹنا، چاہے وہ جہاد بے اموالکم، مال کے ذریعے سے کرنا پڑے. مالی واجبات تم پر اسلام نے فرض کیے ہیں، تم پر لازم ہے دو. اگر تبرہ کرتے ہو تو پھر سمجھو کہ قوم میں سیدوں کا حق ہے، دینا پڑے گا. فرمایا مال کے ذریعے سے جہاد کرو. انفسکم، جان کی ضرورت پڑے جان دے دو. السنتکم، فرمایا زبان کی ضرورت پڑے زبان بھی لگا دو، زبان کو قابو میں رکھا کرو. فرمایا یہ جو 32 پہرے لگائے نا، آگے اللہ نے 32 سیکیورٹی گارڈ کھڑے رکھے ہیں یہ دانت کے، یہ بدبخت پھر بھی نکل جاتی ہے باہر. فرمایا اسے قابو میں رکھنا. فرمایا کہ زبان کے ذریعے سے جہاد کرو. علیکم بالتواصل والتبازل، فرمایا تم پر لازم ہے کہ آپس میں ملاپ رکھو. اگر مومن ہو، علی کی ولایت ہے تو ملاپ ہونا چاہیے. والتبازل، صرف ملاپ ہو. فرمایا ایک دوسرے پر خرچ کیا کرو، کبھی اس نے کھلا دیا کبھی آپ نے کھلا دیا، کبھی اس نے آپ کو تحفہ دیا کبھی آپ نے تحفہ دیا، خرچ کیا کرو، محبت بڑھے گی. وَإِيَّاكُمُ التَّقَاطُعَ وَالتَّدَابُرَ، فرمایا خبردار، معذرت الٹی جو ہے وہ سیکوینس ہے. وَإِيَّاكُمُ التَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ، فرمایا خبردار ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرنے سے بچو. والتقاطع، قطع رحمی سے بچو، قطع تعلق سے بچو. آپس میں دوستی مت توڑو، تعلق مت توڑو. فرمایا اسے بنا کر رکھو. وَلَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ، فرمایا کہ امر بالمعروف نہ چھوڑنا، نہی عن المنکر نہ چھوڑنا. امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر برائی سے روکنا. فرمایا یہ کرتے رہنا. فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، اگر نہیں کیا
تو ایسے شریر لوگ تم پر آ کر مسلط ہو جائیں گے. ثم تدعون، پھر تم دعا بھی کرتے رہو گے. فلا یستجاب لکم، پھر اللہ دعا بھی قبول نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد فرمایا یا بنی عبد المطلب، اب جو وہاں پر لوگ تھے ان سے فرمایا اے عبد المطلب کے بیٹو، الا الفینکم، فرمایا ایسا نہ ہو میری محبت میں تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین، ایسا نہ ہو میرے بعد تم یہ کہتے ہوئے قتل پھر کرتے پھرو، مسلمانوں کا خون بہاتے پھرو کہ علی قتل ہو گئے. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ پاکستان میں ہنگامے اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں. فلاں کا جو ہے وہ پارٹی کا مر گیا، سارے جو ہے وہ روڈ پہ نکل آئے، گاڑیاں جلا دی، فلاں بندے کو مار دیا، فلاں مر گیا. یہ تو جو ہے وہ آج ہو رہا ہے، یہ اس دور میں بھی ہوتا تھا. علی سے پہلے جس کی خلافت تھی، جب وہ دنیا سے نکلا تھا تو پھر لوگ جو ہے وہ لڑنے کے لیے نکل آئے تھے. جنگ جمل اسی لیے وجود میں آئی تھی کہ ہمیں اس کے قتل کا بدلہ لینا ہے. اور امیر المومنین کی طرف سے 5000 مسلمان مارے گئے اور سامنے والوں کی طرف سے 18000 مسلمان مارے گئے، 13000 مسلمان مارے گئے، کل 18000 مسلمانوں کا خون بہہ گیا. امیر المومنین کا خبردار، میرے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم علی کے نام پر لوگوں کا خون بہا دو. فرمایا ایسا نہیں. فرمایا ہاں تمہیں تلوار چلانے کی اجازت ہے، لیکن کس پر؟ فرمایا انظروا اذا انا مت، فرمایا جب میں مر جاؤں، فرمایا من ضربۃ ہاذی، اس تلوار کے زخم سے اگر میں مر جاؤں، فرمایا فضربوہ ضربۃ بضربۃ، فرمایا تو یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم ہے، اس کو جو ہے وہ تلوار مارنا، لیکن ایک ضربت مارنا، صرف ایک تلوار، کیونکہ اس نے بھی علی پر ایک وار کیا تھا، تم بھی ایک وار کرنا. فرمایا ولا تقتلن الا قاتلی، فرمایا کسی کو قتل نہ کرنا سوائے میرے قاتل کے. وَإِيَّاكُمُ الْمُسْلَةَ، فرمایا مسلح سے بچنا. مسلح کسے کہتے ہیں؟ مسلح کہتے ہیں ہاتھ پیر کاٹ دینا. فلا تمثل الرجل، فرمایا جو عبد الرحمن ابن ملجم ہے نا، اسے تلوار مارنا، مار دینا. فرمایا مسلح نہیں کرنا، ہاتھ پیر مت کاٹنا. کیوں؟ فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ یقول، فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، وہ کہا کرتے تھے ایاکم والمسلح، مسلح سے بچو، ولو بالقلب العقور، چاہے وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو. فرمایا اس کی بھی ہاتھ پیر کاٹنے کی اجازت نہیں. فرمایا مسلح مت کرنا. اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر امیر المومنین کے بارگاہ میں 2 جملے کہتا ہوں اور آگے میں مصائب تک. میں مولا سے کہوں گا مولا آپ کو یتیموں کا اتنا خیال، آپ وصیت کر کے جا رہے ہیں، لیکن آئیے ذرا دیکھیے اسی کوفہ میں آپ کی سکینہ کو تماچے لگائے جا رہے ہیں. مولا آپ مسلح کا منع کر رہے ہیں کہ ہاتھ پیر نہیں کاٹنا. مولا آپ کے عباس بازو قلم کر دیے گئے، آپ کے حسین کا لاشہ پامال ہو گیا. عزادارو یقین جانیے آج تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ علی کے نام پر رو لو. کیونکہ ہمیں پتہ ہے زینب کی یتیمی بڑی قریب ہے، ہمیں پتہ ہے زہرا کا گھر اجڑنے والا ہے. اپنی صداؤں کو بلند کرنا اور جتنی طاقت ہے اس آواز سے گریہ کرتے رہنا. یقیناً زینب تمہیں دعائیں دیں گی، یقیناً فاطمہ آئی ہوں گی، وہ تمہارے آنسو کو لے کر جائیں گی. بس عزادارو امیر المومنین کو ضربت لگ چکی ہے، علی اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. محمد حنفیہ کہتے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، کہا ہم نے 20ویں کی رات کو اپنے بابا کو اٹھا کر مصلی عبادت پر بٹھایا. آپ نہیں سمجھے، علی میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ اٹھ کر مصلی تک آئے. بیٹوں نے مصلی تک چھوڑا، مصلی پر بٹھایا، کہا میرے بابا نے نماز پڑھی. جب میرے بابا کو دوبارہ بستر پر لٹایا نا تو میرے بابا نے فوراً سوال کیا، آنکھوں کو کھولا، دیکھا حسن رو رہے تھے. بیٹا حسن تمہیں کہہ چکا ہوں تم گریہ مت کیا کرو، تم روتے ہو تو کائنات کا رسول روتا ہے، بیٹا تم گریہ نہیں کرنا. اب علی کو حسین کی بڑی فکر ہے نا. بیٹا حسن میرا حسین نظر نہیں آ رہا، حسین کہاں ہے؟ بس عزادارو امام حسن علیہ السلام دوڑتے ہوئے گئے اور دیکھا امام حسین گھر کے گوشے میں بیٹھ کر گریہ فرما رہے ہیں. روایت کے الفاظ ہے اگر چوٹ لگے تو ہائے ضرور کرنا. حسین اتنا رو رہے تھے کہ حسین کی زبان منہ سے باہر نکل آئی تھی. حسین کی زبان منہ سے باہر آ گئی تھی. بھائی نے جا کر بھائی کو گلے لگا لیا، حسین گریہ مت کرو، بابا نے بلایا ہے. حسین کو لے کر آئے. جب حسین نے اپنے بابا کو دیکھا پھر چیخ مار کر میرا مولا رو دیا، اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا. علی نے کہا حسین کیا ہوا؟ اور میں بابا اللہ یوم کا، بابا آپ کے جیسا سخت دن نہیں آیا الا یوم رسول اللہ، ہاں رسول کا دن بھی سکتا. جانتے ہو علی نے کیا کہا؟ کہا حسین تم مت کہو لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین جیسا تمہارا دل ہے ویسا کسی کا دل نہیں. حسین میرے بچے کیوں روتے ہو؟ کہا بابا جب نانا گئے تھے اماں نے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جب اماں گئی آپ نے سر پر ہاتھ رکھا تھا. بابا اب آپ جا رہے ہیں، بابا سر پر کون ہاتھ رکھے گا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. جنہیں رونا نہیں آتا
خدا کے لیے نگاہوں کو جھکاؤ اور امیر کائنات سے 2 آنسوؤں کی بھیک مانگو. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو، اتنے میں امیر المومنین کی نظر ایک اور جگہ پڑی. جانتے کہاں؟ امیر المومنین کی نظر پڑی زینب کے چہرے پر. علی نے اپنی بیٹی کو قریب بلایا، اپنے برابر میں بٹھایا. میں نے علماء سے سنا ہے علی نے اپنا زخمی سر زینب کے کاندھے پر رکھ دیا اور کچھ دیر تک میرا مولا روتا رہا، اور اس کے بعد علی نے کچھ کہا. زینب نے سر ہلایا. بھائی بہن پوچھتے رہے کیا ماجرا ہے، زینب نے نہیں بتایا. یہ راز جانتے کب کھلا؟ جب زینب شام کے دربار پہنچی، دروازے کے باہر بیٹھ گئی. سید سجاد نے کہا بی بی ذرا اٹھیے. زینب نے کہا 21 رمضان میرے بابا کہہ کر گیا تھا زینب میں تیرے ساتھ آؤں گا. یہ کہہ کر زینب اٹھی. السلام علیکم یا امیر المومنین. بس عزادارو، اب ایک بار امیر المومنین نے تمام گھر والوں کو بلا لیا، وصیتیں کرنا شروع کی، اور اس کے بعد حسن کو آگے بلایا. بیٹا حسن ذرا آگے آؤ. اور ایک ایک اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دینا شروع کیا. فرمایا دیکھو حسن تمہارا امام ہے، اس کی اطاعت کرنا. بیٹیوں کا ہاتھ میں دیا. حسن بیٹا تم امام ہو، میری بیٹیوں کا دھیان رکھنا. اور اس کے بعد عزادارو ایک گوشے سے رونے کی آواز آئی. علی نے پوچھا زینب ابھی میں زندہ ہوں، کون رو رہا ہے؟ کہا بابا ماں ام البنین رو رہی ہے. ام البنین کیا ہوا؟ کہا اے والی میرے عباس کی آنکھوں میں آنسو ہے. علی نے عباس کو سینے سے لگا لیا. عباس میرے لال کیا ہوا؟ کہا بابا میرا ہاتھ نہیں دیا، بھیا کے ہاتھ میں. ایک بار حسین کو آگے بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا عباس حسین تمہارا مولا ہے، گویا تمہارے ہاتھ حسین پر قربان. بیٹا عباس اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین کے بچے نہ پی لے. بس عزادارو ایک بار علی نے حسین کو قریب بلایا. حسین آئے، حسین کے کان میں کہا، اور جب کہا تو بھائی بہن پوچھتے رہے. حسین نے نہیں بتایا. جانتے یہ راز کب کھلا؟ عصر عاشور جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے. ایک بار کہا زینب تم پوچھا کرتی تھی نا 21 رمضان کو بابا نے کیا کہا، ذرا کلائیوں سے چادر تو ہٹانا. یہ کہہ کر حسین آگے بڑھے، بازوؤں کا بوسہ دیا. ادھر زینب نے کہا ذرا گریبان چاک کرنا، گلے کا بوسہ دیا. کہا یہ کیا کیا؟ کہا اماں نے کہا تھا، اماں نے کہا تھا میں نہ ہوں گی. حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا. بس عزادارو وصیتیں تمام ہوئی. آ گئی وہ منزل قریب جب میرا مولا جدا ہونے والا ہے. ایک بار امیر کائنات نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا فاطمہ، السلام علیک یا خدیجۃ الکبریٰ. زینب نے گھبرا کر پوچھا بابا سلام کسے کر رہے ہیں؟ کہا زینب دیکھتی نہیں نانا آ گئے ہیں، تمہاری ماں آ گئی، دیکھو خدیجہ کبریٰ آ گئی. یہ کہہ کر علی نے آخریج کے لی. عزادارو اگلے جملے پر چیخ مار دینا. علی نے آخریج کے لی انا للہ انا للہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. زینب یتیم، حسن یتیم، حسین یتیم، سارے عزادار یتیم. بس عزادارو علی کا جنازہ اٹھا. ایک جملہ کہوں، یا علی، آپ جانتے ہیں نا بیٹیاں جنازے کی رونق ہوتی ہے. جب جنازہ اٹھا ہوگا زینب جنازے سے لپٹی تو ہوگی،
بھائیوں نے سینے سے لگایا ہوگا، دلاسا دیا ہوگا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے زینب کبریٰ، آپ کو آپ کے بابا کے جنازے سے تسلی دے کر ہٹایا گیا. کربلا میں حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ جب بابا کے لاشے پر پہنچی، کسی نے تماچے بس ازادارو، آخری جملہ، آخری روایت. گھر سے جنازہ چلا، آگے سے جبرائیل و میکائیل نے جنازہ اٹھایا، پیچھے سے حسن و حسین نے اٹھایا. یہ جنازہ چلا، جب دفنا کر آئے نا، آخری روایت، دل کو لگے گی یہ روایت مجھے پتا ہے، میرے مولا کے ماننے والے بیٹھے ہیں، محسوس کریں گے. جب واپس آ رہے تھے نا حسن اور حسین، کیا دیکھا؟ ایک گوشے سے، ایک خرابے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. حسن اور حسین گئے، دیکھا ایک نابینا بیٹا رو رہا ہے، نابینا بیٹھ کر رو رہا ہے. حسن نے کہا کیا ہوا؟ بھوک لگی ہے، کھانا دوں؟ پیاس لگی ہے، پانی لا کے دوں؟ کہا بھوک تو بڑی لگی ہے لیکن میں اس لیے نہیں رو رہا. کہا کس لیے رو رہا ہے؟ کہا 3 دن سے میرا محسن نہیں آیا. جملہ بدلتا ہوں، 19 رمضان سے میرا محسن نہیں آیا. ارے مجھے وہ کھانا کھلاتا تھا، مجھے پانی پلاتا تھا، میرے کپڑے بدلواتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. حسن نے کہا نام کیا ہے؟ کہا جب بھی نام پوچھا وہ کہتا تھا نام میں کیا ہے؟ فقیرون جالسا فقیر، مسکینون جالسا مسکین. ایک فقیر کے برابر میں دوسرا فقیر ہے، ایک مسکین کے برابر میں اس کا مسکین ہے. آخری جملہ، پھر تابوت ہو جائے گا. اپنے بابا کو اٹھ کر پرسا دینا، جنازہ اٹھانا اپنے بابا کا، لیکن دھیان رہے میرے مولا کا سر شگافتہ ہے. بس ازادارو، حسن نے کہا اس کی کوئی علامت؟ اس نے علامت بتائی. خدا کی قسم دل پھٹ جاتا ہے. کہا کوئی علامت ہے؟ اس نے کہا علامت تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے پتا اتنا ہے کہ اس میں سے آپ جیسی خوشبو آتی تھی. آپ جیسی خوشبو آتی تھی. حسن نے یہ سنا، کہا وہ کبھی نہیں آئے گا. میرا بابا علی مرتضیٰ اس دنیا سے گیا، اس دنیا سے چلا گیا. تابوت لے آئے، اس دنیا سے چلا گیا. عزادارو اس بزرگ کو لے کر گئے، علی کی قبر پر رویا، روح پرواز کر گئی. میں کہوں گا ارے صرف سنا، برداشت نہ ہوا. آئے زینب، آئے ام کلثوم، یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا. سب مل کر یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے اور افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا کچھ کم نہیں یہ
کہے تو کہ وہ دل کھول کے روئے زینب سے یہ کہے تو کہ وہ دل کھول کے روئے شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نظر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے اور شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ زینب کو ہٹایا گیا جب لاش بدل نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے اور یاد آ گیا زینب کو وہ پہلوئے شکستہ یاد آ گیا زینب کو وہ پہلوئے شکستہ رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں گزرے گئے شہزادیاں اس راہ گزر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے اور عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے
ماتم کے اثر سے یہ جنازہ ہے علی کا شاید یہ جنازہ ہے علی کا شاہ حیدر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا نظام جانے علی کو کیا خیال آتا نظام جانے علی کو کیا خیال آتا کیا خیال آتا منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی اور روتے ہیں علی ہائے روزہ جنت شام کی تشہیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کو زینب نل کچھ دے بول میرا بابا جیا کو زینب نل کچھ دے بول میرا بابا کیا کو زینب نل کچھ دے بول میرا بابا کیا کو زینب نل کچھ دے بول میرا بابا کیا کو زینب نل کچھ
میرا بابا کی آنکھوں زینب نل کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نل کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نل کچھ دے بول تو جانا سی تیری زندگی وچ تینوں سامنے آر سلام کرا گیا میرے بابا میں تیرے نال سلام کرا تیرے بعد نہ لیتی تیرے بعد نہ لیتی او سارے تیرے بول زینب نال کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نال کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نال کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نال کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نال کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نال کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نال کچھ دے بول تو جانا سی تیری زندگی وچ تینوں سامنے آ کے سلام کرا تیری حسرت ہے میرا بابا میں تیرے نال کلام کرا جڑے بعد نہ لیتی امت دتے جڑے بعد نہ لیتی امت دتے او سارے پکڑے بول زینب نال کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نال کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نال کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نال کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نال کچھ دے بول بیزادی اوٹ چبارا کے بیزادی اوٹ چبارا کے لے گئیا تیرے کو زینب نال کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نال کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نال کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نال کچھ دے بول ہاتھ جوڑ کے ساڈیاں عرضاں نے سن لے کلے کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نال کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نال کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نال کچھ دے بول ہاتھ جوڑ کے ساڈیاں عرضاں نے سن لے کچھ دے بول میرا بابا کی آنکھوں زینب نال کچھ دے بول میرا
आंखो ज़ैनब नल कुछ देखो बेज़ादी ओट चुबारा के बेज़ादी ओट चुबारा के बे गैया तेरे को ज़ैनब नल कुछ देखो मेरा बाबा की आंखो ज़ैनब नल कुछ देखो मेरा बाबा की आंखो ज़ैनब नल कुछ देखो मेरा बाबा की आंखो ज़ैनब नल कुछ देखो तेरा पुत्र दमातम करना विच जग के मातम नाराना गलियां चुका बाजारा मातम दी दूध खोल दे मातम दी दूध खोल दे बाजंग के सारे को ज़ैनब नल कुछ देखो मेरा बाबा की आंखो 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 ज़ैनब नल कुछ देखो रह गई तन्हा बेटियां बाबा है कूफा शहर में रह गई तन्हा बेटियां बाबा है कूफा शहर में उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ ये बीबी की सदा होगी उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ ये बीबी की सदा होगी उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ ये बीबी की सदा होगी उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ ये बीबी की सदा होगी उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ ये बीबी की सदा होगी उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ ये बीबी की सदा होगी मेरे मौला अली को जिस मेरे मौला अली को जिस घड़ी आई कज़ा होगी उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ ये बीबी की सदा होगी उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ ये बीबी की सदा होगी मेरे मौला अली को जिस मेरे मौला अली को जिस घड़ी आई कज़ा होगी उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ ये बीबी की सदा होगी उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ ये बीबी की सदा होगी उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ ये बीबी की सदा होगी उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ ये बीबी की सदा होगी उठो बाबा मैं ज़ैनब हूँ ये बीबी की सदा होगी मेरे मौला अली को जिस मेरे मौला अली को जिस घड़ी आई कज़ा होगी उठो बाबा मैं ज़ैनब
پڑھو بھائی اٹھو بابا میں زینب ہوں یہ بی بی کی صدا ہوگی